ملک صاحب واپس ٹاپ پہ ہم آ گئے. یہ دیکھیں آپ کو نظارے دکھا لیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لاتعداد درود و سلام بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، ایک دفعہ پھر تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ بابو سر ٹاپ سے حاضر ہیں. یہ کل کے کلپ ہیں. رانا عتیق صاحب جو ہمارے ٹاپ سبسکرائبر ہیں، جو ہر ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ استور جا رہے تھے تو انہوں نے ناران سے گزرتے ہوئے پورا ایک ہمیں بتائی ہیں ویڈیوز، جو کہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے کہ جب یہ ناران پہنچے تو راستے میں کہاں سے گزرے. لیکن بابو سر ٹاپ کے حوالے سے یہ ان کی بڑی زبردست اپڈیٹ تھی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اگلی کلپ ایک عبداللہ جٹ کی ہیں جو کہ وہاں پہ بابو سر ٹاپ پہ ہی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ عباد اللہ بھائی کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو تینوں چاروں کے کلپس ملا کے ہم آپ کی تک یہ اپڈیٹ پہنچا رہے ہیں کہ کل جو ان سے 18 تاریخ تھی، 17 تاریخ تھی، 17 جون کل کے مناظر ہیں یہ جو کہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں آگے ایک مناظر آج کے بھی ہیں. تو ساری جو ڈیٹیل ہے وہ اس میں آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں کہ ابھی بابو سر ٹاپ پر آج کل کے دنوں میں رش بہت کم ہے، جس کی مین وجہ مانڈری کا پل کا بننا اور اس کے لیے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ وہاں پر سے سیاحوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا. اسی طرح جو ہمارا 0 پوائنٹ ہے وہاں سے بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا جائے گا، ایسا ہی کہنا تھا حکومتی جو مختلف ادارے ہیں، جس میں دیامر پولیس ہے، دیامر کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ٹورسٹ پولیس جی بی ہے، اور اگر اس طرح بات کریں تو مانسیرا ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے، مانسیرا پولیس ہے، اور جو ان کے ناکوں پہ پھر انہوں نے روکا لوگوں کو. لیکن حالات مختلف کچھ یوں ہوئے کہ جو مانڈری کا جو پل تھا اس کے ساتھ ایک عارضی گزرگاہ تعمیر کی گئی، جس کے ذریعے پھر وہاں لوگوں کو گزرنے دیا گیا. یہ بابو سر ٹاپ کے اوپر جو چیئر لفٹ ہے اس کے مناظر بھی عبداللہ جٹ نے بتائے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ عبداللہ بھائی سے کہوں کہ ایک دن اس جو ہے آپ چیئر لفٹ جو بھی ڈولی لفٹ ہے اس میں بیٹھ کے آگے جائیں اور پورا ولاگ بنا کے ہمیں بھیجیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ڈولی لفٹ میں بیٹھ کے آپ کہاں تک جا سکتے ہیں، اس کا رینٹ وغیرہ کیا ہے، ساری سینیں ڈیٹیل جو سی عبداللہ بھائی بنا کے انشاءاللہ ہمیں بھیجیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے، یا عباد بھائی کو میں کہوں گا کہ آپ بنا کر ہمیں بھیج دیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بابو سر ٹاپ کو تو میں آج کل کھمبا ٹاپ ہی کہتا ہوں، کیونکہ بابو سر ٹاپ پر جو ہے وہ کھمبے زیادہ ہیں اور باقی بابو سر ٹاپ تو پیچھے رہا ہی کوئی نہیں. یہ نیچے چلاس والی سائڈ کے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں آ رہی ہیں کچھ اور بہت کم ٹریفک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ دیکھیں وہ نیچے سے ایک گاڑی ابھی اوپر کی طرف آ رہی ہے، تو وہاں سے بھی گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا ہے، ایسا نہیں تھا کہ گاڑیوں کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے. بہرکیف فاج تو ویسے بھی مانڈری کا پل تیار ہو جانا ہے اور یہ سین ختم ہو جانا ہے. رانا عتیق صاحب کا سفر جو سا تھا یہ ادھر لولوسا جھیل کے پاس بھی رکے تھے، اور جو انہوں نے اپنی گاڑی بھی ہمیں دکھائی کہ جناب یہ گاڑی ہے، اس پہ ہم سفر کر رہے ہیں. یہ ہونڈا سٹی ہے، ان کی سٹی ہے کہ سیوک ہے مجھے نہیں پتا، یہاں سے سمر سیوک ہے، اور اس کے سٹی ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے. اور رانا صاحب آپ کا شکریہ، آپ کی محبت کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی. یہ رانا صاحب جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر عباد بھائی نے بھی ہمیں بھیجی ہے ویڈیو، تو اس میں تھوڑا سا ساؤنڈ کا ایشو تھا تو میں اپنی آواز میں ہی آپ کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ کل موسم بڑا ٹھنڈ تھا، یخ ٹھنڈا موسم سرد تھا، اور کوئی پتہ نہیں لگتا. بابو سر ٹاپ کسی وقت بالکل ژالہ باری شروع ہو جاتی ہے، کسی وقت برف باری شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے بابو سر ٹاپ پہ، یعنی کہ یک ٹھنڈا موسم ہے. اور اس ٹھنڈے موسم میں اس طرح کے جو اگر آپ آئیں تو احتیاط لازم و ملزوم ہے کہ اپنے ساتھ آپ نے گرم کپڑے لانے ہیں. اور بابو سر ٹاپ پر اگر آپ نے آنا ہے تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے ٹوپی، مفلر، اور ایون کچھ لوگوں کو تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے تو گلاوز وغیرہ، سویٹر، جرابیں، بوٹ یہ لازمی ہونا چاہیے. ناران میں تو خیر اگر بارش ہو جائے تو شام کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ادروائز اتنا زیادہ ٹھنڈ نہیں ہے. لیکن آگے بٹا کنڈی، بڑوائی، یہاں ان علاقوں میں اگر آپ بیسل مون ریسٹورنٹ کے سامنے رہنا چاہیں تو وہاں پر آپ کو ٹھنڈ ملتی ہے.
اچھا، اب رش کی صورتحال کی ہم بات کرتے ہیں تو اگلے آنے والے دنوں میں جب یہ راستے کھل جائیں گے تب مزید رش متوقع ہے۔ تو ایسے حالات میں ناران میں جو روم رینٹ ہے وہ رش کے دوران 10 سے 12,000 ریکارڈ کیا گیا پہلے، لیکن آج کل تو سستا ہے، لیکن آئندہ بھی اتنا ہی رہنے کا امکان ہے۔ آگے بٹا کنڈی میں بھی یہی سچویشن ہے، لیکن جو ہی آگے نکلتے ہیں آپ بڑوئی جلکٹ وغیرہ میں، وہاں پر رینٹ اس وقت 9، 10، 8 اس طرح کا چل رہا ہے۔ 5-6 ہزار روپے میں بھی روم مل جاتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ بہت زیادہ کم ہوگا، لیکن اچھے روم 8 سے 10 ہزار روپے میں مل رہے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رش جو فلو ہے وہ آگے زیادہ چلتا ہے، اب لوگ ناران رہنا پسند نہیں کرتے، اور جو کہ جلکھٹ تک اب جیز کی سم چلتی ہے، تو جو بھی دوست جائیں جیز کی سم لے کے جائیں۔ بابو شاہ ٹاپ پر آپ کا یو فون کا نیٹ ورک ان سے اسکام میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اس پہ بھی، یا زونگ میں اگر ہے تو جیز بھی، یا جو بھی ہے تو کنورشن ہو جاتی ہے ان کی، تو اس میں آپ بات کر سکتے ہیں بابو شاہ ٹاپ کے اوپر۔ تو باقی وہاں پر آپ کو انٹرنیٹ اگر چاہیے ہو تو آپ ایس کام کے فیسلٹیشن سینٹر میں جائیں، وہاں پر سارا ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے، وہاں سے آپ تیز ترین نیٹ جو ہے وہ کچھ جی بیز ہوتے ہیں، 300 کا کارڈ ہوتا ہے، اور وہ جتنی دیر آپ ادھر ہیں اور فاسٹسٹ نیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔